السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 19 ماہری میں بڑے ابا سے ہو کے جب اینی کمرے میں آتی ہے تو فاخر جو ہے موبائل پہ لگا ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے میری بات غور سے سنو۔ بڑے ابا جو ہے ہمیں لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہمیں جو ہے ان کے سامنے اچھا بیہیویئر رکھنا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اور وہ ہوں ہاں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی بات پہ توجہ نہیں دے رہا ہوتا۔ اور اینی کہتی ہے کہ آپ میری بات غور سے سنو، دیکھو بڑے ابا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ کہتے کہ وہ ویسے ہی بڑے ابا کے بہانے ہیں اور جو ہے وہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں میں نے دوستوں کے پاس جانا ہے اور اب تم مجھے بالکل پریشان نہ کرو، اور وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اینی اس کو روکتی ہے تو کہتی ہے جاؤ بڑے ابا کے پاس بیٹھ جاؤ، اور وہ کہتا ہے مجھے تنگ نہ کرو، ابھی میں انجوائے کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو ہے بڑے ابا تو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ادھر جو ہے اس کا جو بہنوئی ہے یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اب تم اپنے نام لگوا لو چیزیں، بڑے ابا کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، بڑے بھائی صاحب کی، اور یہ سارے لالچی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے حبیب بھی یہی کوششوں میں ہے کہ میں جو ہے یہ سارا جو کاروبار ہے ہڑپ کر لوں، اور اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے اس کو 4 چاند لگائے ہیں، اس پہ میرا بہت زیادہ حق ہے، اور سب اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کریں لیکن میں کسی کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لینے دوں گا۔ اور جو ہے یہ دوسری جو بہن ہے فہمی، وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے وہ بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو، اور دیکھو سب جو ہے وہ جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں ہیں، اور جو ہے تمہیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے نا بابا، اپنے خاندان سے مجھے دور ہی رکھو۔ اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری خودداریاں جو ہے نا مجھے کھا گئی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم لوگ کیسے بہن بھائی ہو، اتنے لالچی ہو، تم لوگوں کو ذرا بھی ان کی صحت کا اپنے بھائی کا خیال نہیں ہے، لیکن تم لوگ اس کے پیسے پہ نظر رکھے ہوئے ہو۔ وہ کہتی ہے پتہ نہیں آپ کو کیا ہے مسئلہ، سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ بڑے بھائی جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں جو بھی، تو جو ہے سمینہ جو ہے اس کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہے اور آوازیں دیتی ہے اور کہتی ہے میڈیسن بھی لینی ہے تو اٹھیں اور ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اور وہ ان کو ہلاتی ہے تو وہ ہلتے بھی نہیں ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتی ہے اور ایک دم سے وہ آوازیں دینی شروع کر دیتی ہے سب کو، اور سب جو ہے بھاگتے بھاگتے آوازیں سنتے ہوئے آ جاتے ہیں، اور ادھر سے اینی اور فخر بھی آ جاتے ہیں بھاگتے ہوئے، اور جو ہے کمرے میں پہنچتے ہیں تو جو ہے سمینہ کہتی ہے کہ یہ بات نہیں کر رہے اور ان کا ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور فخر اور اینی بھی دیکھ کے ابو ابو کہتے ہیں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے، اور کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، اور حبیب ان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ بڑے بھائی جو ہیں وفات پا چکے ہیں، اب شور نہیں کرو۔ اور جو فخر ہے وہ اتنا روتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی، اور وہ مجھے کہتے رہے، سمجھاتے رہے، کتنی نصیحتیں کی، باتیں کی، لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور میں نے ان کو اگنور کیا اور میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا، اور میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ باتیں اس طرح کی کرتے رہتے ہیں، کاش میں ان کو اس وقت جو ہے وہ سنبھالتا اور دیکھتا، اور ماں کے گلے لگ جاتا ہے، اور ماں بالکل بے حسی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو، بیچاری سکتے میں ہے، اور سارے اکٹھے ہو گئے ہیں بہن بھائی، اور سب جو ہے وہ رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے، اور جو ہے سارا جو ہے یہ سوگ کا سما ہے، اور اماں جو ہے وہ پیٹ رہی ہیں، اور بہنیں بھی ظاہر دکھ تو ہوگا لیکن ایکٹنگ بہت زیادہ کر رہی ہیں، اور جو ہے وہ جو فخر ہے اس کو چچا سمجھاتا ہے بیب کے بس اللہ کی مرضی ہے، بس اب جو ہے وہ تم فکر نہیں کرو اور میں یہاں پر ہوں، اور جو ہے اب جو ہے سارے رو پیٹ رہے ہیں، اور کیونکہ جو ہے اندر سے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ جو جائیداد ہے ہم سب نے ہڑپ کر لینی ہے، سب ایک دوسرے سے بازی لے رہے ہیں، اور سمینہ جو ہے وہ دکھی پریشان کیونکہ اس پہ تو آفت ٹوٹ پڑی ہے، اور اس کو جو ہے سمجھاتی ہے جو اپنی اس کی دوست بھی ہے دیورانی عائشہ کہ صبر کرو، حوصلے سے کام لو، تم نے کچھ نہیں کھایا پیا، اپنے بچوں کے لیے کھاؤ، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اور جو فخر ہے وہ سر پکڑ کے پیٹ رہا ہے کہ میں نے ابا کی باتیں کیوں نہیں سنی، میں نے ان کے پہ کیوں توجہ نہیں دی، اور اینی کہتی ہے
کہ چلو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، بڑے ابا تو چلے گئے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو بہت اگنور کیا اور میں ان کو یہی کہتا رہتا تھا کہ اور آپ ایسے ہی ہیں، اور میں ان سے بدتمیزیاں بھی کرتا تھا اور اونچی آواز میں بھی بولتا تھا۔ تو اینی کہتی ہے کہ اچھا تم اپنے آپ کو سنبھالو، اور جو ہے وہ جو ابا جیسے بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کاش میں اپنے ابا کے ساتھ ٹائم گزارتا، اور میں نے ان کو بہت دکھ دیے ہیں اور میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کی شکل میرے بار بار سامنے آ رہی ہے اور ان کی باتیں، اور جو ہے جو فہمی کا جو شوہر ہے وہ آ گیا ہے جی۔ وہ کہتا ہے اس کو کہ بھائی اب یہ سارا سنبھالنا ہے ہم نے مل کے، اور جو ہے کام جو ہے بڑے بھائی کا چلانا ہے۔ تو وہ حبیب کہتا ہے کون سا کام اور کون سا مل کے کرنا ہے بھائی، یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے محنت سے حاصل کیا ہے اور میں نے ہی سنبھالنا ہے، اور کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے۔ تو ادھر ماں جو ہے پیٹ رہی ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا بیٹا چلا گیا اس دنیا سے، میرے بیٹے نے تو خوشیاں نہیں دیکھی، اور جو ہے وہ جلدی جلدی سارے کام کر کے چلا گیا ہے، وہ تو کہتا تھا کہ میری زندگی ختم ہے۔ اور ادھر جو ہے منع میاں کو اس کی بیوی جو ہے کہہ رہی ہے کہ جو بہن ہے وہ بھی آنا چاہتی ہے، رحیلہ افسوس کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، مسئلہ بنانا ہے میت والے گھر میں۔ تو وہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے اس کو سمجھا دیا، لیکن وہ کہتی ہے مجھے دکھ ہوا ہے تو میں نے افسوس کرنا ہے، آپ پلیز اجازت دے دیں۔ اور جو ہے وہ اس کا بھی گھر ہے اور اس کا شوہر فون بھی تو نہیں اٹھا رہا اور وہ اتنا پریشان ہے۔ تو منع میاں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ہے ادھر اینی جو فاخر کی دوست ہے وہ ماں کو کہہ رہی ہے کہ بڑے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں نے جانا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ کہتی ہے دماغ خراب ہو گیا، کوئی نہیں جانا۔ اور پھر جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ ننھے میاں اس کی سالی اور بیگم جو ہے آ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارے ان کو، اور ادھر سے نظر پڑ جاتی ہے عائشہ کی، اور وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کی جرأت کہ یہ یہاں پہ آئے، یہ اس نے قدم لائے کیوں ہے یہ۔ اور وہ حبیب کے پاس پہنچ جاتی ہے اور رونے دھونے شروع کر دیا اور ایکٹنگ کرتی ہے کہ میں بہت دکھی ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ اور عائشہ جو ہے وہ قریب آتی ہے اور عائشہ کچھ بولنے لگتی ہے کہ بھئی یہ کیوں آئی ہے اور تماشا کرنے، اور سارے یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے نا ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے تو میں دکھ میں آئی ہوں۔ اور عائشہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، یہ کیوں آئی ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ اور جو ہے ادھر سارے بیٹھے افسوس کر رہے ہیں اور ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کاروبار کو بھی۔ اور جو ہے وہ جو اماں ہے، اماں کے گلے لگنے لگ جاتی ہے، افسوس کرتی ہے راحیلہ۔ اور جو ہے عائشہ اپنے بھائی کو کہتی ہے اس کو کیوں لائے، تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب تماشا نہیں لگانا ہے، اور جو ہے وہ افسوس کرنے آئی ہے اور وہ چلی جائے گی، اس کا بھی تو آخر گھر ہے اور حق ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے کوئی اس کا حق شک نہیں۔ تو وہ کہتا ہے باجی اب کوئی فساد نہیں بنانا، دیکھو وہ دکھ کے موقع پہ آئی ہے تو اب ہم جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو ہے فاخر کی دوست اور اس کی ماں بھی آ چکے ہیں افسوس کرنے کے لیے، اور فاخر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں بہت دکھ ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے ابا تو چلے گئے اتنی جلدی دنیا سے، وہ کہتے رہے میں نے نہیں سننا مانا۔ تو وہ اس کو دوست جو ہے وہ تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو، پریشان نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے میں اکیلا ہو گیا ہوں، اب مجھے کون دیکھے گا۔ اور وہ کہتی ہے کیوں اکیلے ہو، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری دوست ہوں اور میں تمہارا ہر دکھ سکھ میں ساتھ دوں گی۔ تو وہ جو ہے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کیسے سنبھالوں گا سب کچھ۔ تو وہ اس کو دوست سمجھانے لگتی ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تمہیں ذمہ داریاں جب پڑیں گی تو تمہیں آ جائے گا سب کچھ۔ اور وہ بہت روتا ہے تو اس کی دوست کو دکھ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہ رو ایسے پلیز، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، اور میں تمہاری سچی پکی دوست ہوں اور میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے ہر قدم میں ساتھ دوں گی۔ اور ادھر سے جو ہے وہ اس کی پھپھو جو ہے پھپھے کوٹنی فہمی جو ہے اس موقع پہ بھی ادھر ہی نظر ہے اس کی، اور وہ دیکھ رہی ہے چگلیاں لگانے کے لیے۔ اور جو ہے
وہ گلے لگ جاتے ہیں، اس کے دوست کا بھی فادر آیا ہوا ہے اور اس کے گلے لگتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر گھڑی میں آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کوئی بھی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ اور یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا جائیداد جو ہے وہ اس کے بٹوارے کیسے ہوئے ہیں اور فاخر کے ساتھ ان سب نے کیا کیا، اور کیا اینی جو ہے وہ فاخر اور اینی کی دوستی ہوتی ہے کہ نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔